بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی یہ عادت گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے اوپر جو پریشانی اور مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی انسان جو اعمال کرتا ہے انہی اعمال کی بدولت انسان کے گھر کے اندر کے حالات ہوا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان شیئر کر رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی کون سی عادات کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان کی یہ عادت گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سی عورت ہے جو اپنے گھر کو برباد کرنے والی ہے اور اپنے گھر سے اللہ کی رحمت اور برکت کو ختم کرنے والی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھو، جس عورت میں یہ ایک عادت موجود ہو تو وہ عورت اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس عورت نے جب آپ سے پوچھا کہ وہ کون سی عادت ہے تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب تھا؟ یہ جواب بڑا ہی غور طلب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یاد رکھو، جو عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے اور اللہ کا نام لیے بغیر ہی کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی ہے اور کھانا پکاتے وقت اپنے دل و دماغ میں حسد، کینہ اور نفرت رکھتی ہے، تو یاد رکھو یہی وہ عورت ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو تباہ کرتی ہے۔ یاد رکھنا کہ عورت جب کھانا پکاتی ہے تو اس کے احساسات کا اس کھانے پر اثر ہوتا ہے، اور یوں حسد، نفرت اور بغض کے ساتھ جو کھانا پکایا جائے گا تو اس کے اثرات اس پر بھی ہوں گے جو اس کھانے کو کھائے گا، اور یوں گھر کا سکون اور امن ختم ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت اور برکت اس گھر سے دور جانے لگے گی۔ تو اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، اس سے بچنے کا کوئی حل تو ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی کھانا پکانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کا نام لے کر کھانا پکایا کرو، کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کھانے سے وہ احساسات اور اثرات دور ہو جاتے ہیں جن سے اس کھانے پر پریشانیاں آنی ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حسد، کینہ اور بغض کس قدر بری چیزیں ہیں، اور یاد رہے کہ بری چیز کے اثرات برے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اس حکایت میں بیان ہوئی ہے وہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ اللہ کا نام جب کھانے پر پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کھانے میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور اس سے نقصانات بھی اٹھا لیتا ہے۔ یاد رہے کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی حسد اور کینہ کی سخت ممانعت فرمائی گئی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ حسد کرو اور نہ غیبت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدا رہے، یعنی قطع تعلق کرے۔ اب ایک عورت جب کھانا بناتی ہے تو وہ اس کے گھر کے سارے افراد کھاتے ہیں، یوں وہ حسد، کینہ اور بغض اس کے شوہر اور اولاد میں بھی شامل ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اس قسم کے اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو کہ کسی بھی گھر کا سکون برباد کرتا ہے اور سکون کو کھا جاتا ہے۔ اس کے بجائے اگر ایک عورت کھانا بناتے ہوئے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے وظیفوں کا اہتمام کرے، اس سے ایک تو اس کے کام میں برکت ہوگی اور دوسرا اس کام کے برکات سے گھر والوں پہ اچھا اثر پڑے گا اور یوں گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھی فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ ادھر آؤ، تمہارا مقصود حاصل ہو گیا، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے مل گئے۔ پھر فرمایا، یہ فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں اور آسمانی دنیا تک تہ بتہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، ذکر کی مجلس برخاست ہونے کے بعد جب یہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے،
حالانکہ وہ ان سے زیادہ واقف ہوتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں اے اللہ تیری تسبیح اور حمد و ثنا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اس سے کہیں زیادہ آپ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس بیان کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے جو اس کی طلب کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو بہت شدت سے اس کی خواہش کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس کو دیکھتے تب ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر اس کو دیکھتے تو اس سے زیادہ بچنے اور بہت ہی خوف کھاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں نے معاف کر دیا۔ پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان ذکر کرنے والے لوگوں میں ایک آدمی ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ کسی ضرورت سے وہاں چلا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ہم نشیں بھی محروم نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غربت و تنگدستی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو سلام کیا کرو چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر درود و سلام بھیجو اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں اتنی برکت اور کشادگی دی کہ نہ صرف اس کے پڑوسی بلکہ اس کے رشتہ دار بھی فیضیاب ہونے لگے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔